اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو جان لو ان دماءکم و اموالکم، کہ بے شک آپ کے خون اور آپ کے مال اور جائیداد حرام علیکم، یہ انتہائی حرمت والی قابل احترام چیزیں ہیں۔ اور اس کی حرمت کیسی ہے؟ کحرمت یومکم ھذا، جیسے آج کے دن کی حرمت ہے۔ فی شہرکم ھذا، یہ جو تینوں چیزیں تھیں، ذی الحجہ کا دن، ذی الحجہ کا نو ذی الحجہ کی تاریخ، ذی الحجہ کا مہینہ، اور مکۃ المکرمہ شہر، یہ زمانہ جاہلیت میں کفار کے ہاں بھی ان کا بہت بڑا احترام تھا، بہت بڑا تقدس تھا، اور جس تقدس کو اسلام نے بحال کیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومنوں کا آپسی ایک دوسرے سے متعلق مومن کا خون جو ہے اور اس کی مال اور جائیداد کی حرمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حرمت والی جو اشیاء ہے ان کے برابر قرار دی۔ اور یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطابات میں سے ہے، اور ان امور کے تعلق سے تفصیلی احکامات قرآن کریم کی آیات میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں پہلے وہ چیزیں آ چکی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر پوری انسانیت کے نام اور مسلمانوں کے نام یہ پیغام بھیجا۔ تو جو پہلا معاملہ ہے خون کا معاملہ، ایک مسلمان کے خون کی حرمت، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ جو کسی مومن کا جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، اس کا خون لیتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، پہلی وعید کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالداً فیہا، دوسری وعید کہ اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پر غضب اور اللہ کی اس پر پھٹکار ہے، ولعنہ، اور اللہ رب العزت کی اس شخص پر لعنت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کا اختتام کیا کہ وَعَدَّ اللَّهُ لَهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خطاب کی تعبیر ہے اس پر اگر غور کریں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان دماءکم، تمہارا خون، یعنی ایک مسلمان کا خون یہ میرا خون ہے۔ اللہ نے دوسرے مسلمان کا خون اپنا خون قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طریقے سے اموالکم، تمہارا مال، حالانکہ خطاب کیا ہے اس سے مراد کہ ہم جب دوسرے بھائی کا مال ہڑپ نہ کریں، کیونکہ اپنے مال کی تو ہر کوئی حفاظت کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر جو ہے کہ ان اموالکم، تمہارا مال، تمہارے بھائی کا مال یہ تمہارا مال ہے اگر تم حقیقی معنوں میں مومن ہو، مسلمان ہو۔ تو میرے بھائیو اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِن دَمٍ مُؤْمِن يُقْتَلْ بِغَيْرِ حَقٍّ،
او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ دنیا زائل ہو جائے یہ اللہ رب العزت کے ہاں ہلکا ہے اس بات سے کہ کسی مسلمان کا بلا وجہ خون ہو جائے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ان اہل السماء واہل الارض اشترکوا فی دم امرئ مسلم اکبہم اللہ فی النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب کوئی اگر زمین و آسمان والے کسی ایک مومن کے قتل پر اکٹھے ہو جائیں، آسمانوں اور زمین والے سارے اگر مشترک ہو جائیں ایک مومن کے خون کے لیے، اللہ کے رسول نے فرمایا لَأَكَبَّهُمْ فِي النَّارِ، اللہ ان سب کو جہنم میں داخل کرے گا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایک مومن کی جان کی حرمت اور اس کا تقدس کس قدر ہے۔ دوسرا جو پہلو ہے اموالکم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم آپس کا جو مال ہے وہ باطل طریقے سے مت کھاؤ، الا یہ کہ تجارت کے ذریعے سے تم ایک دوسرے سے لین دین کرو۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ لوگوں تم باطل طریقے سے، غلط طریقے سے دوسروں پر اپنا روب داب جما کر اپنا عہدہ اور منصب کا فائدہ اٹھا کر دوسروں کا مال غلط طریقے سے ہڑپ نہ کرو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ جو وقت کے حاکم ہیں، جو وقت کے ذمہ دار ہیں، جو عہدے دار ہیں، ان کو تم رشوت دے کر، ان کو کچھ لے دے کر اگر تم کسی کا حق چھین رہے ہو، کسی کا مال چھین رہے ہو تو یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی ضمن میں آتا ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں کہ وہ لوگ وہ بچے جو محنت کرتے ہیں، جو اپنی صلاحیتیں اپنا پورا وقت صرف کر کے، اور وہاں جو منصب والے ہیں، پیسے والے ہیں، وہ اگر پیسہ دے کر اپنے منصب کا فائدہ اٹھا کر کسی ایسے شخص کو اس جگہ پر بٹھاتے ہیں جو اس کا مستحق نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کا حق چھینتے ہیں جو اس کے مستحق تھے، تو میرے بھائیوں اور بزرگوں یہ بھی مال کو حرام طریقے سے کھانے کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اس پہلو سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسری حدیث میں کہ جس نے جھوٹی قسم کھائی لِيَقْتَطِعَ مَالَ امْرَئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ فَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ، کہ اگر کوئی جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے، کسی کی جائیداد ہڑپ کرنا چاہتا ہے، ہم عدالت کے پڑوس میں ہماری یہ جامع مسجد ہے، یہاں کتنے ایسے کیسز آتے ہیں، کتنے ایسے معاملات ہیں زمینوں کے، ایک دوسرے کے لین دین کے، کہ اللہ کے جہاں قسموں کا معاملہ آتا ہے، گواہیوں کا معاملہ آتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جھوٹی قسم کھا کر لِيَقْتَطِعَ مَالَ امْرَئٍ مُسْلِمٍ، تاکہ کسی مسلمان بھائی کا مال وہ لے لے، حاصل کر لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقِيَ اللَّهَ فَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ، وہ اللہ کو اس حالت میں ملے گا کہ اللہ رب العزت اس پر بہت زیادہ غصے کی حالت میں ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنے غضب سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ان اموالکم،
ان دماءکم واموالکم حرام علیکم. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری کوشش ہے کہ سارے نکات پر مختصر سی بات ہو جائے، ورنہ ہر نقطہ مکمل ایک خطبے کا متقاضی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. اور لوگوں جان لو کہ زمانہ جاہلیت کے جو بہت زیادہ جو رسم و رواج تھی، جو ایسی چیزیں تھی جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، وہ میرے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی ہے. تحت قدمی موضوع ودماء الجاہلیت موضوع. اور زمانہ جاہلیت میں جو عرب کے ہاں قتل و غارت ہوا کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر صدیوں تک جو قتل و غارت ہوا کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں ہونے والے جتنے بھی خون تھے، آج کے دن وہ سارے کے سارے ختم ہیں. اس بنیاد پر اس کے بعد کوئی جنگ، کوئی لڑائی نہیں ہوگی. اور اس کی ابتدا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے ایک خون کو یا اس کے تقاضے کو ختم کر کے کی. فرمایا کہ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ مِّن دِمَائِنَا، کہ سب سے پہلا وہ خون جس کو میں آج معاف کر رہا ہوں، دم بنو ربیعہ بن الحارث، وہ ربیعہ بن الحارث کے بیٹے کا خون ہے. کان مسترضعا، کہ وہ دودھ پیتا بچہ تھا. فقتله کان مسترضعا فی بنی سعد، بنو سعد قبیلے میں وہ دودھ پیتا بچہ تھا. قتلته حذیل، جس کو حذیل نے قتل کیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ اللہ کے رسول کے خاندان کا یہ قتل تھا، فرمایا کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی زمانہ جاہلیت کے جو سارے خون تھے میں ان کو بھی معاف کرتا ہوں. اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسی پہلو سے جو امور جاہلیت کی وہ چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی تھی کہ اس امت میں رہ جائیں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من امور الجاہلیت فی امتی، کے چار چیزیں ایسی ہیں زمانہ جاہلیت کی جو میری امت میں رہیں گی، لا یترکونہن، وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے. الفخر فی الانساب، الفخر فی الاحساب، والطعن فی الانساب، والاستسقاء بالنجوم والنیاح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسب و نسب، منصب، جاہ و منصب، اس کا جو فخر ہے، زمانہ جاہلیت میں یہ چیزیں تھی، اور اسلام میں بھی یا مسلمانوں میں یہ رہیں گی جبکہ اسلام اس سے منع کرتا ہے. والطعن فی الانساب، اور نسب کے معاملے میں بھی ایک دوسرے پر طعن اور طنز کرنا کہ وہ فلاں حقیر قبیلے کا ہے، فلاں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. حالانکہ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم تمام کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. کالا، گورا، سیاہ، سفید، لمبا، چھوٹا، ناٹا، جتنے بھی انسان کی حیثیت سے جو نسل انسانی موجود ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. اور ان کے جو قبائل رکھے ہیں اللہ نے قرآن کریم میں اس کا مقصد بھی بیان کیا ہے، لِتَعَارَفُوا، کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن اللہ کے ہاں برگزیدہ وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. اللہ کے ہاں جو معیار وہ تقوی کی بنیاد پر ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، ابو لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، اور اللہ کے رسول سے لے کر قیامت کی صبح تک تمام مسلمان اب نمازوں میں اور مختلف اوقات میں جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ آیت بھی پڑھتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اس کے ہاتھ شل ہو جائیں ابو لہب کے.
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے جسم کی اور اپنے زبان اور ساری چیزیں اس نے اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کے لیے استعمال کی. دوسری طرف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو کالے کلوٹے غلام تھے. جب اسلام لائے تو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھے جاتے تھے اور انہیں اسلام سے دور کہنے کی تلقین کرائی جاتی تھی اور ان کی زبان پر احد احد کی صدا بلند ہوتی تھی. اللہ رب العزت کو ان کی وہ ادائیں اتنی پسند آئیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جنت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے چلنے کی جو کھڑکھڑاہٹ ہے وہ سنی اور خوشخبری بھی دی کہ میں نے بلال کی کھڑکھڑاہٹ جنت میں سنی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو برگزیدہ ہے، جتنا بھی مال و جائیداد والا ہو، جتنے بھی جاہ و منصب والا ہو، اگر وہ اسلام سے دور ہے، اسلامی تعلیمات سے دور ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے زیادہ منصب والا، مقام اور مرتبے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی اور بزرگوں. تو اللہ کے رسول الطعن فی الانساب اور الاستسقاء بالنجوم اور ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا کہ فلاں ستارہ ہے تو بارش ہوگی، حالانکہ آپ اور ہم سب کا یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہے کہ اللہ کے حکم سے ہی بارش نازل ہوتی ہے. جو چیزیں اس وقت فلکیات یا ماہرین فلکیات کے طور پر جو پیشن گوئیاں کی جاتی ہیں وہ توقعات ہیں، اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں یومیہ ان تجربات کو غلط ہوتے ہوئے بھی ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ اصل جو حکم ہے وہ رب ذوالجلال کے حکم کے بغیر کسی علاقے کسی منطقے میں بارش نہیں ہو سکتی. اور آخر میں اللہ کے رسول نے فرمایا النیاحہ، نوخہ خوانی کرنا. موت جب گھر میں کسی آ جائے تو وہاں چیخنا چلانا، اس کی میت کی وہ مد و سرائی کرنا جو اس کے اندر نہیں تھی، یا اس موقع پر وہ کلمات کہنا جو اسلام کے منافی، ایمان کے منافی، عقیدے کے منافی ہے. اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ چیزیں ہمارے سماج میں یا ہمارے بعض علاقوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اور بالخصوص خواتین کے ہاں. اور اس پہلو سے ہمیں اپنی خواتین کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ اس موقع پر ایسے کلمات نکلتے ہیں، حالانکہ میت کے اس مرحلے میں جو تدفین سے پہلے کا مرحلہ یا اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی کہ تم جب جو بات کرو تو بھلی بات کہو. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا يَقُولُونَ، کیونکہ اس موقع پر فرشتے آمین کہتے ہوتے ہیں جو بھی تمہاری زبان سے نکل رہا ہے. اگر کوئی یہ کہہ رہی او میں مر جاتی، یہ رہ جاتا، میرے ساتھ یہ ہو جاتا، یہ بچ جاتا، میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ وہ کلمات ان پر بھی ملائکہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اسلام نے جو غم کے جو اصول اور ضابطے بتائے ہیں اس کا بھی ہمیں لحاظ کرنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے جو امور ہیں ان کو کنڈم کیا، اور اس میں بھی ابتدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے سے کی، اور اس کے بعد فرمایا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، اور زمانہ جاہلیت کا سود جو ہے اس کو بھی ہم ختم کرتے ہیں آج. وَإِنَّ أَوَّلَ رِبَا عَذَوْ مِن رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، کہ زمانہ جاہلیت میں سود یہ عام چیز تھی میرے بھائیوں اور بزرگوں. اسلام نے اس کو ختم کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، کیونکہ یہ وہ طریقہ ہے جس سے حرام طریقے سے انسانوں کا مال ضائع ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے خاندان کا جو سب سے پہلے جو سود کا کاروبار ختم کرتا ہوں وہ حضرت عباس بن عبد المطلب جو اللہ کے رسول کے چچا تھے. فرمایا کہ میں ان کا سودی کاروبار آج میں ختم کرتا ہوں، اور جتنا بھی سود کے اس سے پہلے کاروبار چل رہے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہیں،
کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بڑھ چڑھ کر سودی کاروبار نہ کرو، نہ کھاؤ تم سودی کاروبار۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو کہ تم اپنا جو سودی کاروبار کر رہے تھے وہیں پہ رک جاؤ، چھوڑ دو اس کو اگر تم مومن ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پورے قرآن کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں وعید کا یہ لب و لہجہ کسی اور گناہ سے متعلق نہیں استعمال ہوا ہے میرے بھائی اور بزرگوں۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اور آج ہم اپنی آسائش کے لیے، اپنے معمولی آرام کے لیے ضرورت کا نام دے کر ہم سارے بینکوں کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا گھر بینک سے بن رہا ہے، ہماری گاڑیاں کوٹھیاں بینک سے بن رہی ہیں۔ ضرورت ہے جی، ضرورت ہے۔ حالانکہ میرے بھائیو اسلام میں جو ضرورت ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب کسی انسان کی جان جا رہی ہو اور اس کے سامنے حلال کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، خنزیر کا گوشت پڑا ہوا ہے، تو اس میں اتنی مقدار میں وہ کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان نہ جائے، جان بحال رہ جائے، بس اس کو ضرورت کہتے ہیں شریعت میں۔ ہمارے پاس رہنے کے لیے کچا مکان ہے تو پکے کے لیے مجھے جو ہے وہ سود ہی لینا پڑے گا، اس لیے میرا اچھی کوٹھی بن جائے گی۔ گاڑی ایک موجود ہے لیکن دوسری گاڑی کیونکہ فلاں میرے ساتھی نے لے لی ہے تو مجھے بھی لینی ہے۔ حالانکہ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 70 حوبا ادناها ان ينكح الرجل امه، کہ سود اس کی 70 قسمیں ہیں، 70 قسم کی اس کی اقسام ہیں، اور اس سے سب سے ہلکی جو قسم ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے انسان اپنی ماں سے ہم بستری کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی، کہ اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے پر بھی، کھلانے والے پر بھی، اور لکھنے والے پر بھی، اور جو گواہ بن رہے اس پر بھی۔ آج ہی میں ابھی آ رہا تھا، ایک جگہ میں بڑا بورڈ دیکھا ہوں ایجوکیشن لون کا، بینک کی طرف سے لگا ہوا ہے۔ سہولت ہے جی، حاصل کرتے ہیں بچے، پڑھائی کے بغیر تو آگے نکل نہیں سکتے۔ اب مجھے اس کی ڈیٹیل یا تفصیلات کا پتہ نہیں، لیکن اگر وہ بھی انٹرسٹ پر مبنی ہے تو جب بنیاد ہی ہمارا پورا سسٹم ہی اگر میرے بھائیوں حرام کاری پر شروع ہوگا تو آگے نتائج کیا ہوں گے، سماج کا حال کیا ہوگا؟ کیونکہ میرا آپ کا ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ رکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلو سے ہمیں وہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا وَعْلَمْ لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَن يَنْفَعُوكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ اگر پوری امت اکٹھی ہو جائے تمہیں نفع دینے کے لیے ہرگز وہ نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنی مقدار میں جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ جب میرا آپ کا ہمارا یہ ایمان ہے تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، مال کے تعلق سے اللہ مجھے بھی، کیونکہ آج کل سسٹم میں اس قدر گڑبڑ ہے کہ انسان بچنا چاہے بھی تو نہیں بچ سکتا ہے، بہت سارے ایسے مسائل ہیں، لیکن وہاں ہم پھر اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر سکتے ہیں۔ اللہ بچنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ،
کہ جتنی تم طاقت رکھو اللہ سے ڈرو. جہاں ممکن نہیں ہے میرا رب میرے دل کے حال کو جان رہا ہے اور اللہ رب العزت اس کو پہچان رہا ہے, تو اس پہلو سے شاید رب ہم پر مغفرت اور کرم کا معاملہ فرما دے. لیکن مال کے معاملے میں ہمیں خبردار رہنا ہے, کیونکہ مال کا اثر نسل تک چلتا ہے. ہماری اولاد پر ہمارے مال کا اثر ہوگا علت اور حرمت کے اعتبار سے. تو اللہ رب العزت مجھے بھی, آپ کو اور ہم سب کو اس پہلو سے اپنے آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے کچھ حقوق جو ہے وہ بیان فرمائے تھے کہ واتقوا اللہ فی النساء, کہ عورتوں کے تعلق سے بچ کے رہو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ, کیونکہ تم نے اگر ان کو لیا ہے, ان کو اختیار کیا ہے, تو اللہ کی امانت سمجھ کر کیا ہے. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ, اور ان کی شرمگاہوں کو اگر تم نے حلال کیا ہے تو وہ اللہ کے نے جو کلمہ بتایا ہے اس کلمے کے ذریعے تم نے اس عہد و پیمان میں تم آئے ہو. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ أَلَّا يُطِعْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَهُ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ان پر حق یہ ہے, شوہروں کا اپنی بیویوں پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ بٹھائیں تکرہونہ, جس کو تم ناپسند سمجھتے ہو. اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا تَعْذَنَّ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. ایک مومن عورت کو اللہ کے رسول تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی داخل نہ ہو, کہ جو ایرا غیرا نتھو کھیرا آ رہا ہے اور آپ کے اگر دروازے کھلے ہوئے ہوں, اسلام اس کی نفی کرتا ہے میرے بھائی اور بزرگوں. اور پھر مردوں پر عورتوں کے جو حقوق ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم اس کو اچھا کھلاؤ, ان کو اچھا پہناؤ, اچھے انداز سے رکھو. أَن تُطْعِمَهَا إِذَا تَعِمْتَ وَأَن تَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ, کہ تم انہیں کھلاؤ وہ جو تم کھاتے ہو, انہیں پلاؤ وہ جو تم, انہیں پہناؤ وہ جو تم خود جو ہے وہ پہنتے ہو. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں, عورتوں کے تعلق سے بھی یہ حقوق بیان کیے. چونکہ وقت ختم ہوا ہے, اس پہلو کی تفصیل ہے, اللہ نے کبھی موقع دیا تو پھر میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھوں گا تفصیل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک لا علم لنا